کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ آج ہم جمعے کے دن کے بارے میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن میں کیا کرنا چاہیے۔ جمعے کا دن اہل ایمان کے اجتماعی عبادت اور خوشی کا دن ہے۔ اہل عرب اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تعالیٰ عنہ کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم ہجرت سے کچھ عرصہ قبل، چونکہ مکہ میں اجتماعی عبادت کرنا ممکن نہ تھا، لہٰذا اس کے لیے اس پر حکم نہ ہو سکا، یعنی با جماعت جمعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حکم بھجوا دیا مدینہ کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود مکہ سے مدینہ جب ہجرت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بنو سالم بن عوف کی بستی میں سب سے پہلے جمعہ پڑھا، اس میں 100 آدمی شریک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوا جمعے کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام تخلیق کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن وہاں سے نکالے گئے، اور قیامت جمعے کے دن واقع ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ چونکہ یہ دن بہت اہم ہے اور افضل دن ہے مسلمانوں کے لیے، ہفتے کے 7 دنوں میں جمعے کے دن کو افضل دن قرار دیا، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کام کرنے کا حکم دیا، جو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے دن بہت فضیلت بتائی اور کرنے کے کام کہے، ان میں مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کا غسل ہر بالغ شخص پر واجب ہے۔ اسے صحیح بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ اب آپ دیکھیں، واجب کہا، اور واجب کا درجہ جو ہے وہ فرض کے ایکویلنٹ ہے۔ جس طرح ہم پڑھتے ہیں ایک چیز فرض ہے اور دوسری سنت ہے اور دوسری مستحب ہے، اسی طرح فرض اور واجب تقریباً ایک دوسرے کے ایکویلنٹ ہی اس کا درجہ ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں، یہ چوائس نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سمجھے، میں آسان کہہ دوں کہ لازمی ہے، ہر بالغ انسان کو جمعے کے دن لازمی طور پر غسل کرنا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر بالغ پر جمعے کے دن نہانا واجب ہے، اور یہ کہ وہ مسواک کرے، اور یہ کہ اگر میسر ہو تو خوشبو لگائے۔ اسے صحیح بخاری نے روایت کیا۔ تو 2 چیزیں اور ایڈ ہو گئیں کہ کرنے کے ساتھ مسواک کرنا اور خوشبو۔ اپنے گھر کی خوشبو استعمال کرے، اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے نکلے، پھر 2 آدمیوں کے درمیان میں، وہ جو 2 لوگ مسجد میں آلریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے درمیان تفریق نہ کرے، ان کے درمیان یا ان کو پھلانگے نہ، جس قدر اس کی قسمت میں ہو نماز پڑھے،
پھر جس وقت امام خطبہ پڑھنے لگیں تو چپ رہے تو اس کے وہ گناہ جو اس جمعہ اور گزشتہ جمعہ کے درمیان سرزد ہوئے وہ سب بخش دیے جائیں گے۔ یعنی یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعے تک بندہ درمیان میں کوئی صغیرہ گناہ، کوئی انجانے میں ہوئے کوئی بھی ایسی غلطی ہو گئی جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا لیکن ہو گئی ہے، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ تعالیٰ جمعے کا اس اہتمام کر ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیان ہونے والے صغیرہ گناہ اور غلطیوں سے غلطی سے کوئی غلط کام ہو جائے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوا کہ ہمیں غسل کرنا ہے، نمبر 2 مسواک کرنا، نمبر 3 خوشبو لگانا، چوتھا کام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنا۔ اوس بن اوس سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اسی دن سب ہوش ہوں گے، پس تم اس دن مجھے کہ تمہارا درود بھیجنا مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو جمعے کے دن جو خاص طور پر کرنے کا کام ہے وہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود شریف پڑھنا۔ اور کون سا درود پڑھنا ہے؟ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، یا مختصر درود صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ مزید میں درود شریف کی فضیلت اور اس کے اوپر دوبارہ اور بات کرتے ہیں۔ تو اب چوتھا کام ہمارے سامنے کیا آیا جمعے کے دن کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا، اور خاص طور پر عصر سے لے کے مغرب تک پڑھنا، اور آپ باوضو نہیں بھی ہیں، آپ گھر کے کام بھی کر رہے ہیں، اگر آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو بھی آپ انشاءاللہ درود شریف کو کثرت سے پڑھیں گے جمعے کے دن کرنے کا چوتھا کام۔ پانچواں کام سورۃ الکہف پڑھنا۔ سورۃ الکہف پڑھنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورۃ الکہف کی تلاوت کرے گا تو آئندہ جمعے تک اس کے لیے ایک خاص نور کی روشنی رہے گی۔ اسے صحیح ترغیب و ترہیب نے روایت کیا، اگر ہم ایک جمعہ سورۃ الکہف پڑھ لیں تو اگلے جمعے تک پورا ہفتہ اس انسان کے لیے جس نے سورۃ الکہف پڑھی اس کے لیے وہ نور کا باعث اور روشنی کا باعث۔ کیسا نور ہے، یہ کیسی رہنمائی ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالی جانتے ہیں، لیکن یہاں پر حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح چھٹا کام دعا مانگنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کا دن کا ذکر کیا تو فرمایا، اس دن میں ایک گھڑی ایسی ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ اس میں کھڑا ہو کر نماز اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ اس کو عطا فرمائے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ گھڑی بہت تھوڑی ہے، وہ بہت تھوڑی ہے، وہ کب ہے یہ نہیں پتا، اور وہ گھڑی ہے بھی تھوڑی، تو یہ اسپیسیفکلی وہ ٹائم کیوں نہیں بتایا گیا؟ تاکہ اس کو تلاش کریں اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں اور زیادہ نماز پڑھیں اور زیادہ درود شریف کا اہتمام کریں۔ صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق وہ گھڑی امام کے ممبر پر بیٹھنے سے نماز جمعہ کے ختم ہونے تک ہے۔ ٹھیک ہے، وہ گھڑی جب امام خطبے کے لیے آئے، اور وہ نمبر 2 دوسری ایک اور حدیث کیا بتاتی ہے، اور صحیح ترمذی کی روایت کے مطابق یہ گھڑی عصر سے لے کر سورج غروب ہونے تک ہے، یعنی ہم اس کو نماز کے پہلے اور بعد میں بھی تلاش کر سکتے
اور پھر آپ دعائیں کریں یہاں تک کہ مغرب کی اذان ہو جائے. ہو سکتا ہے اس میں وہ گھڑی ہو جس میں دعا کی قبولیت ہونی ہے، اور انسان وہ گھڑی تو بہت تھوڑی ہے، وہ خوش قسمت ہیں جو اس کی تلاش میں عبادت کریں، اور وہ خوش قسمت ہیں. جمعے کے دن نماز جمعہ فرض ہے. اہل ایمان مردوں کے لیے جمعے کی نماز مسجد میں جماعت کے ساتھ ادا کرنا ضروری ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں سورۃ الجمعہ میں فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی اللہ وذروا البیع ذالکم ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کی اذان دی جائے تو تم اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم جانتے ہو. تو اس کی فضیلت، جمعے کے دن کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اور تمام اہل ایمان مردوں پر جمعہ کی نماز با جماعت مسجد میں ادا کرنا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھے طریقے سے وضو کیا، پھر جمعہ پڑھنے کے لیے آیا، غور سے خطبہ سنا اور خاموش رہا، تو اس کے ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے درمیانی مدت اور مزید 3 دن اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے. تو ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے بچوں کو، بڑوں کو پر مسجد بھیجیں، چھوٹے بچوں کو بھی بھیجیں تاکہ ان کے اندر با جماعت نماز کا شوق پیدا ہو، اور مسجد میں ان مبارک گھڑیوں میں وہ اس خیر سے فائدہ کی نماز کا وقت ہے. جمعہ کے لیے وقت پر آنا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن غسل جنابت کرے پھر نماز کے لیے چل پڑے تو گویا اس کو ایک اونٹ کے قربان کرنے کے برابر اجر ملے گا، اور جو دوسرے وقت میں جائے تو اس کو ایک گائے کے قربان کرنے کے برابر اجر ملے گا، اور جو تیسرے وقت میں جائے تو گویا اس سے سینگ والا مینڈھا ذبح کرنے کے، صدقہ کرنے کے برابر اجر ملے گا، اور کوئی چوتھے وقت میں جائے تو اس کو مرغی کے قربان کرنے کے برابر اجر، اور 5ویں وقت میں جائے تو قربان کرنے کے برابر اجر. اور جب امام خود ہو جاتے ہیں تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اول وقت جائیں، کوشش کرنی چاہیے خوشبو لگائیں، درود شریف کی کثرت کریں، سورۃ الکہف پڑھیں، صدقہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جمعے کے دن ان سب سنتوں پر عمل کرنے کی اور اس کی خیر کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.